آج کی سٹوری جتنی زیادہ خطرناک ہے نا بھائی صاحب، آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج کی سٹوری میں سسپینس سے بھرے ہوئے ڈارکنس سینز ہیں، اتنی زیادہ ہورر سٹوری ہونے والی ہے کہ آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دے گی، کیونکہ آج کی ہماری سٹوری ایک جنگل کی ہے، ویران سنسان جنگل کی۔ تو سوچیں پھر کتنی زیادہ ہورر ہوگی۔ جلدی سے اپنے روم کی لائٹس آف کر دیں اور اپنے اپنے بستر میں گھس جائیں، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے کرنے والا ہوں۔ اور اسی بات پہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو پہلے ہی لائک کر دیں، کیونکہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اسپیشل ہونے والی ہے۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ میرا نام کاشف ہے اور میری عمر 28 سال ہے۔ میں ایک درمیانے درجے کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جہاں روزگار کی تلاش ایک مسلسل جنگ تھی۔ میں نے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری حاصل کی تھی، لیکن مارکیٹ کی خراب صورتحال کے باعث میں نے کبھی مستقل نوکری نہیں کی۔ ایک دن اچانک میرے والد کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ ہسپتال کے بھاری بولوں نے ہمیں قرض کے بوجھ تلے دبا دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی نوکری ملے گی میں اسے فوری قبول کروں گا۔ ایک دن مجھے ایک کمپنی کا ای میل وصول ہوا جو دور دراز جنگل میں موبائل ٹاور کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی گارڈ کی نوکری دے رہی تھی۔ تنخواہ کافی اچھی تھی، لیکن جگہ کے بارے میں سن کر میرے دل میں خوف پیدا ہوا۔ یہ جنگل میرے شہر اسلام آباد سے 300 کلومیٹر دور تھا اور سردیوں کے دن قریب تھے۔ کمپنی کی ٹیم مجھے لینے صبح 6 بجے پہنچی۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان تیار کیا، جس میں ایک لیپ ٹاپ، کچھ کتابیں اور روزمرہ استعمال کی چیزیں شامل تھی۔ سفر 6 گھنٹوں کا تھا، لیکن جیسے جیسے ہم شہر کی گہما گہمی سے دور ہوتے گئے میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ راستے میں ہم پہاڑی علاقوں سے گزرے اور دھند بڑھنے لگی۔ میں نے کمپنی کے نمائندے سے سوال کیا، یہ جگہ اتنی دور کیوں ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ نوکری آسان نہیں، جو یہاں نوکری کرتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے۔ جنگل پہنچتے ہی میرا سامنا ایک عجیب و غریب ماحول سے ہوا۔ ہر طرف خاموشی، اونچے درخت اور گہری دھند نے مجھے ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ کمپنی کے نمائندے نے مجھے ایک ٹاور کے پاس چھوٹا سا کمرہ دکھایا جہاں مجھے رہنا تھا۔ انہوں نے مجھے تاکید کی، رات کو کمرے سے باہر نہ نکلیں، ٹاور کے آلات کو ہر وقت محفوظ رکھیں، ہر غیر معمولی چیز کو نوٹ کریں اور کمپنی کو رپورٹ کریں۔ پہلے 2 دن سکون سے گزرے۔ میں اپنے لیپ ٹاپ پر فلمیں دیکھتا، کتابیں پڑھتا اور وقت گزارنے کی کوشش کرتا، لیکن جنگل کی خاموشی اکثر میرے اعصاب پر سوار ہو جاتی۔ ایک رات تقریباً 2 بجے مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی ہو۔ میں نے باہر دیکھا، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ چوتھے دن سے حالات عجیب ہونا شروع ہو گئے۔ رات کے وقت مجھے عورت کی چیخوں کی آواز سنائی دیتی۔ جب میں باہر جھانکتا تو دھند میں کچھ نہیں نظر آتا۔ میں نے اسے اپنی تھکن سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن یہ آوازیں ہر رات بڑھنے لگیں۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اچانک بھیڑیے کی خوفناک آواز سنائی دی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو دھند میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ وہ سایہ انسانی قد کا تھا، لیکن اس کی حرکت کسی جانور کی مانند تھی۔ میں خوف زدہ ہو کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ ایک دن میں کمرے میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ میز پر رکھا گلاس اچانک زمین پر گر گیا۔ پہلے میں نے اسے ہوا کا جھونکا سمجھا، لیکن یہ سب کچھ بار بار ہونے لگا۔ کبھی دروازہ خود بخود کھل جاتا، کبھی روشنی چپکتی اور کبھی مجھے محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ ایک رات مجھے ایک خوفناک خواب آیا۔ میں نے دیکھا کہ جنگل کے درمیان ایک عورت سفید لباس میں ملبوس کھڑی ہے۔ اس کا چہرہ دھند میں چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب گیا، اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور میں خوف سے جاگ گیا، لیکن جاگنے پر بھی وہ خواب میرے سامنے حقیقت لگ رہا تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کمپنی کو اطلاع دے کر یہاں سے واپس چلا جاؤں، لیکن جیسے ہی میں نے فون اٹھایا نیٹ ورک غائب ہو گیا۔ اس رات مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے کمرے میں گھوم رہا ہے۔ میں نے ہمت کر کے دیکھا تو وہ سفید لباس والی عورت کمرے کے درمیان کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ دھند سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس کے جسم سے ایک عجیب سی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن اس کی ساکت موجودگی میرے جسم کو بے جان کیے جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے ہمت کر کے حرکت کی، اس نے اپنی گردن میری طرف گھمائی اور اس کے چہرے پر ایک ایسی خالی آنکھیں تھی جو سیدھا میری روح کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوری دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے پہلا قدم اٹھایا وہ عورت میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ لیکن یہ سکون عارضی تھا، کیونکہ اچانک کمرے کی کھڑکی زور سے کھلی اور ٹھنڈی ہوا کے ساتھ اندر ایسی سرگوشیاں آنے لگی جو انسانی زبان میں نہیں تھی۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ اس جنگل سے بھاگ نکلو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن جنگل کے راستے میرے لیے ایک اور بھیانک مصیبت کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اپنا بیگ تیار کیا اور
اور دن کی روشنی میں نکلنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں جنگل کے درمیان پہنچا ہر طرف سائے نمودار ہونے لگے۔ وہ سائے انسانی قد کے تھے لیکن ان کے چہرے نہیں تھے، ان کے ہاتھ میری طرف بڑھ رہے تھے اور ان کی موجودگی ایسی خوفناک تھی کہ میرے جسم کو حرکت کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سفید لباس والی عورت سروں کے ان ہجوم کے درمیان کھڑی تھی۔ اس بار اس کا چہرہ دھند میں چھپا ہوا نہیں تھا بلکہ اس کی آنکھیں جل رہی تھی اور اس کے ہونٹ ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ کھلے ہوئے تھے۔ کسی نہ کسی طرح میں ٹاور تک واپس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور سانس لینے کی کوشش کی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دماغ میں مسلسل ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، یہ سب کیا ہے؟ اسی لمحے مجھے کمرے میں رکھی ایک فائل نظر آئی جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فائل کے اندر موجود کاغذات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ان میں درج تھا کہ یہ جنگل ایک پرانی عبادت گاہ کے اوپر بنایا گیا تھا جہاں ایک پراسرار فرقہ رہتا تھا۔ وہ لوگ اپنے خدا کے لیے انسانی قربانیاں دیتے تھے اور ان کے مطابق یہ قربانیاں انہیں لافانی طاقت عطا کرتی تھی۔ جب حکومت نے اس جنگل کو خالی کر دیا تو انہوں نے اپنے راز کو چھپانے کے لیے پورے جنگل پر لعنت ڈال دی۔ اس رات مجھے ایسا لگا جیسے پورا جنگل میرے خلاف ہو گیا ہو۔ درختوں کی شاخیں کھڑکی پر زور زور سے مارنے لگی اور کمرے کی دیواروں پر خون کے نشان نمودار ہونے لگے۔ میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ میں نے روشنی بند کر دی اور کمرے کے کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ رات کے آخری پہر کمرے کا دروازہ خود بخود کھلا۔ وہ عورت اندر داخل ہوئی۔ اس بار اس کے ساتھ بے چہرہ سائے بھی تھے۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے دعا پڑھنا شروع کی لیکن جیسے ہی میں نے پہلی آیت مکمل کی اس کی چیخ نے پورے کمرے کو لرزا دیا۔ میں نے فوری موقع کا فائدہ اٹھایا اور کمرے سے باہر بھاگ نکلا۔ جنگل کے راستے بے حد تاریک اور خطرناک تھے لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ جیسے ہی میں بھاگا سائے میرے پیچھے آنے لگے۔ وہ میری رفتار سے زیادہ تیز تھے اور ہر لمحہ قریب آ رہے تھے۔ آخری لمحے پر میں ایک کھائی کے کنارے پہنچا۔ پیچھے سائے تھے اور آگے موت۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا اور کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ میں جنگل کے نیچے ایک ندی میں گرا اور بہتے پانی کے ساتھ بہتا گیا۔ جب ہوش آیا تو میں ایک گاؤں کے کنارے موجود تھا۔ گاؤں والوں نے مجھے بتایا کہ جو بھی اس جنگل میں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، لیکن میری کہانی سن کر وہ حیران رہ گئے۔ یہ سب ختم ہو گیا تھا، یہ شاید ختم ہونا باقی تھا، کیونکہ جنگل کے قریب رہنے والے لوگوں نے مجھے الوداع کہتے ہوئے بس اتنا کہا، جنگل کی لعنت تمہارے ساتھ جھپٹ گئی ہے، اب دیکھنا یہ کہاں تک تمہارا پیچھا کرتی ہے۔ آج کی ہماری سٹوری پارٹس میں ہے، یہ سٹوری کا پہلا پارٹ ہے۔ آگے آپ لوگوں کو پارٹ چاہیے تو ضرور سے ہماری ویڈیوز کے ساتھ بنے رہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن اوپن کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ایزیلی پہنچ سکے۔ اب کیا ہوگا اس بندے کے ساتھ، کیا ہوگا؟ کیا وہ سفید لباس والی عورت اس کے پیچھے آئے گی؟ کیا وہ دوبارہ جنگل میں جائے گا؟ ایسا کیا ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے بنے رہیں ہماری ویڈیو کے ساتھ۔ ملتے ہیں اس کے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔